الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ماہ شعبان المعظم کے مقدس لمحات ہیں. یہ وہ مقدس لمحات ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے اپنے عرش کے نیچے نور کا ایک سمندر پیدا فرمایا ہے، اور پھر دو بازوؤں والے فرشتوں کی پیدائش فرمائی ہے، جن کا ایک بازو مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب میں ہے. اس کا سر اللہ کے عرش سے لگ رہا ہے اور اس کے پاؤں ساتوں زمین سے نیچے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں، جب میرا کوئی امتی ماہ شعبان المعظم میں میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، وہ فرشتہ اس نور کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، وہاں سے باہر نکلتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے. اللہ اس پروں سے جتنے قطرے نیچے گرتے ہیں، اللہ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ درود پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ، کیونکہ ہمارا معمول ہے کہ جب تک ہمیں فضائل بتائے نہ جائیں ہم کوئی عبادت بھی نہیں کرتے. یہ شعبان المعظم کی ہے، اور اگلی آنے والی رات جو شب برات ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، جو اس رات میں میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، جو نصف شعبان کی رات کو میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی حدیث مبارکہ فرمایا، اللہ اسے انبیاء، رسل، پیغمبر، فرشتوں اور شہداء جتنا ثواب عطا فرماتا ہے. سارے احباب ایک مرتبہ محبت اور عقیدت سے پھر بلند آواز سے مل کے پڑھیے گا: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار القرآن کی تمام منتظمین کا، اور بالخصوص برادرم حضرت علامہ قاری محمد علی شیر سعیدی صاحب کا، اور قبلہ پیر ناصر حسین قریشی صاحب کا. آپ نے حکم فرمایا، یہاں حاضری ہوئی. اللہ رب العالمین میرے مسلک کے تمام اداروں کو سلامت رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے بھائی کے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آپ نے حکم فرمایا، میرے لیے بڑا مشکل ہے، تمام اکابرین موجود ہیں. قبلہ حامدی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، اور ہمارے سرپرست ہیں قبلہ پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب گیلانی دام فیوزہم، اور پھر ہمارے مسلک کے عظیم ترجمان ہیں، نعت کی صورت میں ترجمانی کرتے ہیں اور پورے ملک میں پڑھتے ہیں، محمد جمیل قادری صاحب. اللہ رب العالمین ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. انتہائی اختصار کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اپنے محبوب ثنا خان کو سننا ہے، جتنا وقت مجھے دیا گیا اور جو حکم مجھے ہوا، میں کوشش کروں گا سادہ سے انداز میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں. آپ دعا فرمائیں گے اللہ رب العالمین میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے آخری سانس تک وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان الحمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ 2-3 باتیں اور پھر اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ وہو القوی العزیز، وہی قوت اور عزت والا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس میں سے کچھ اسے دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ آیت کا پہلا حصہ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ علماء کرام نے اس کی 7 تفاسیر کی ہیں، صرف 2 معنی پر گفتگو کر کے آگے چلیں گے۔ فرمایا اللہ لطیف، علماء موجود ہیں، تفضیل ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اور کس حد تک مہربان ہے؟ فرمایا اس کا ایک معنی یہ ہے اللہ کتنی مہربانی کرتا ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کمال مہربانی کرتا ہے، اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے اور اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ اب آئیے اسے اس آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، اب جو توبہ کر رہا ہے اسے چاہیے ہی آخرت کی کھیتی۔ اسے کھیتی سے تشبیہ بھی اس لیے دی گئی کہ دنیا دارالعمل ہے، جیسے کسان کھیتی کرتا ہے تب جا کے اسے کچھ ملتا ہے، اناج حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں جو کچھ کر لو گے کل قیامت میں اللہ اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ اس آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے بڑھا دیتے ہیں۔ میرے مالک تو بے حد مہربان ہے، تو کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، لیکن تو نے توبہ قبول کی ہے۔ اب ایک شخص ہے جو 40 سال گزار چکا ہے، 60 سال گزار چکا ہے، وہ تو پچھلے سارے گناہ کر چکا ہے، خطائیں کر چکا ہے، لمسیاں کر چکا ہے، اب توبہ کر کے نیکی کی طرف آئے گا۔ پچھلوں کا کیا ہوا؟ جیسے میرے بھائی فرما رہے تھے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، صرف یہ نہیں کہ معاف کرتا ہے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جو اپنے محبوب کی امت پر یہ کرم کرتا ہے، صرف معاف ہی نہیں کرتا، فرمایا پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، خطیب اہل سنت۔ فرمایا اللہ لطیف بعبادہ، معاف تو ہر کوئی کر دیتا ہے، معاف کرنا یہ اچھی صفت ہے، لیکن وہ رب ہے۔ فرمایا وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا، جب تم اس کی بارگاہ میں آتے ہو توبہ کرتے ہو، فرمایا وہ توبہ قبول بھی کر لیتا ہے اور تمہارے سارے گناہوں کو نیکیاں بھی بنا دیتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ تمہاری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تم پر بے حد مہربانی کرتا ہے، تم پہ بے حد کرم کرتا ہے۔ دوسرا معنی فرمایا یہ دنیا کے ساتھ ہے، کوئی آئے تو صحیح، کوئی اس کی بارگاہ میں توبہ کرے تو صحیح، کوئی دعا مانگے تو صحیح۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو کہاں جا رہا ہے، تو کس طرف جا رہا ہے، صرف ایک دیکھ تو صحیح۔ مکھی کے سر جتنا آنسو لے کے آتا ہے، اللہ گناہ معاف کر کے نیکیاں بنا دیتا ہے۔ فرمایا اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ پھر دوسرا معنی فرمایا اللہ مہربانی کرتا ہے۔ کیسے مہربانی کرتا ہے؟ فرمایا اللہ دنیا میں یہ مہربانی کرتا ہے کہ اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب مصطفیٰ کی امت رب کی بارگاہ میں آئے گی، فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت عطا فرما دے گا۔ جسے پاک ہے رب کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، رب کہتا ہے بندے تجھے شرم نہیں آئی، تجھے ذرا بھی حیا نہیں آئی کہ تو نیکی کر لیتا، تو نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص بلند آواز سے رونے لگ گیا، مجھے بلند آواز سے رونے لگ جائے گا، تو رب اسے فرمائے گا میرے بندے تو آواز کو آہستہ کر، تو اپنی آواز کو ذرا پست کر لے۔ کس لیے؟ فرمایا اگر تیری آواز میرے محبوب کے کانوں میں پڑ گئی تو وہ غم زدہ ہو جائیں گے۔ فرمایا تو اپنی آواز کو پست کر
میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اب جہنم سے نکال کے تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں جب اسے یہ خوشخبری ملے گی نا تو پہلے جہنم کی وجہ سے رو رہا تھا، اب جب اسے جنت مل گئی ہے تو وہ اور بلند آواز سے رونا شروع ہو جائے گی، اس کی آواز اور بلند ہو جائے گی۔ رب فرمائے گا بندے اب کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرے گا میرے مالک تیرے کرم پہ رو رہا ہوں کہ ایک لمحے میں تو نے جنت عطا فرما دی۔ جب اس کی آواز بلند ہوگی تو اس کی آواز حضور سنیں گے اور حضور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے مالک میرے اس امتی کی بخشش فرما دے، میرے اس امتی کی بخشش فرما دے۔ تو رب فرمائے گا اے محبوب میں نے تیرے اس امتی کی بخشش بھی فرما دی ہے، اور تو جس جس کے لیے ہاتھ اٹھاتا جائے گا، جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا، اے محبوب تجھے راضی کرنا ہے، تو جدھر اشارہ کرتا جائے گا سب کی مغفرت ہوتی جائے گی۔ فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ پھر مفسرین لکھتے ہیں یہ مہربانی کی ہی صورت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ جب کرم کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں پہ جب مہربانی کرتا ہے تو انہیں یہ طریقہ، یہ انداز، یہ راستہ دیتا ہے، وہ لمحات دیتا ہے، وہ ان لمحات میں اس کی بارگاہ میں آئیں، دعائیں مغفرت کریں، اللہ رب العالمین ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج 1400 سال گزر جائیں اور ہم یہی نہ طے کر پائیں، ہم میں ایسی کالی بھیڑیں موجود ہوں جو ہمیں خدا کی بارگاہ میں حاضری دینے سے روکے۔ حضرت عطا بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصف شعبان سے بہتر رات کوئی بنائی ہی نہیں، جو شب برات کی رات ہے، فرمایا یہ وہ رات ہے اس سے بڑی صرف لیلۃ القدر کی رات ہے یا صرف شب برات کی رات ہے۔ فرمایا اس رات میں اللہ کے حضور جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اس رات کو قیام میں گزارو اور اگلے دن کو روزے کے ساتھ گزارو۔ فرمایا جو اس رات کو قیام میں گزارتا ہے اور اگلے دن کو روزے کے ساتھ گزارتا ہے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لمحات ہوتے ہیں، وہ مقدس لمحات جس کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت عمومیت کے ساتھ اتارتی ہے۔ اور پھر تفسیر علامہ صاحب نے بیان کی کہ وہ چند اشخاص ہیں وہ بدبخت جو اس رات میں بھی محروم رہتے ہیں، ورنہ عمومیت کا عالم یہ ہے، عمومیت کا عالم یہ ہے فرمایا جو اس ماہ مبارک کو رب کے ساتھ وعدہ کرنا ہے، کوئی لکھ پاڑ نہیں ہے، بتانا نہیں ہے، رب کے ساتھ کرنا ہے، ایک معاہدہ بیٹھے بیٹھے تو رب کے ساتھ کر لے۔ فرمایا وہ رب کے ساتھ وعدہ کرے، رب اسی لمحے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا جو رب کے ساتھ خلوص کے ساتھ اس ماہ مبارک کی اس رات کو توبہ کر کے صرف وعدہ کرے میرے رب میں اب گناہ نہیں کروں گا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یا رسول اچھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے، حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ نے شب برات کو جو فضیلت عطا کی ہے وہ ایسے ہے جیسے فرمایا شب برات کی فضیلت تمام دنوں پر ایسے ہے جیسے اللہ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا یہ رات اتنی برکتیں اتنی فضیلتیں اترتی ہیں۔ حضرت محمد بن عبداللہ زاہدی آپ کہتے ہیں میرے دوست ابو حفص کبیر کا انتقال ہوا تو میں ان کے جنازے میں شریک ہوا اور پھر 8 مہینے میں ان کی قبر پہ نہیں جا سکا۔ 8 مہینے کے بعد میں نے دل میں ارادہ کیا، میں نے کہا کہ صبح ان کی قبر پہ جاؤں گا۔ تو رات کو جیسے ہی میں سویا تو میں نے انہیں خواب میں دیکھا، اور جب خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ ان کی چہرے کی رنگت تبدیل ہو چکی ہے، بالکل زرد پڑ چکا ہے۔ میں نے کہا وہ حفص تمہیں کیا ہوا؟ رب تعالیٰ تمہیں بڑا خوبصورت بنایا تھا، بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے، یہ کیا ہوا کہ رنگ زرد ہو گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب میں مجھے قبر میں دفن کیا تھا تو میں چلے گئے تھے تو فرشتے آئے اور ایک فرشتے نے کہا برائی کے شیخ کھڑا ہو، تجھے شرم نہیں آئی گناہ کرتے ہوئے؟ میرے سارے گناہ گنواتا رہا، ساری غلطیاں گنواتا رہا، سب کچھ گنواتا رہا۔ پھر کہا اس نے مجھے میرے کندھے سے پکڑا اور زمین پہ پٹک دیا، اور پھر قبر مجھ سے مخاطب ہوئی، کہا
اے گناہگار، تجھے حیا نہ آئی کہ تو رب کی عبادت کرتا؟ تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی؟ وہ رب جس نے تجھے تخلیق کیا، جس نے تجھے پیدا کیا، خوبصورت بنایا. رب قرآن میں کہتا ہے الذی خلقک فسواک فعدل. اے بندے، تو نے کبھی دیکھا ہے جس کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا تجھے کہا جا رہا ہے، تجھے پتا بھی ہے تیرا اور اس کا رشتہ کیا ہے؟ وہ کوئی تیرا دور کا رشتہ دار ہے؟ تیرا اس کا دور کا تعلق ہے؟ تیرے لیے سب سے قریبی، سب سے محترم جو رشتہ بنایا ہے وہ والدین کا ہے. فرمایا وہ دنیا میں تیری پیدائش کا سبب بنتے ہیں، لیکن وہ خدا وہ ہے کہ جس نے تجھے تخلیق کیا ہے، جس نے تجھے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے. فرمایا تیرا اور اس کا کوئی دور کا تعلق نہیں ہے، وہ تیرا مالک بھی لگتا ہے اور تیرا خالق بھی لگتا ہے. تو قبر نے کہا تجھے ذرا بھی حیا نہ آئی کہ تو اس کی عبادت کرتا؟ کہا قبر نے مجھے ایسے دبایا کہ میری پسلیاں آپس میں پیوست ہو گئی، اور کہا لگاتار مجھے یہ عذاب ہوتا رہا. پھر شعبان المعظم کا جیسے ہی چاند طلوع ہوا تو رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے فرشتوں، اس کے عذاب کو ختم کر کے اس کو جنت عطا فرما دو. اور کہا کہ آواز آئی، اس نے کوئی نیکی نہیں کی، لیکن ایک دفعہ اس نے 15 شعبان کی رات کو میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر مجھ سے معافی طلب کی تھی، میں نے انہی لمحات کے صدقے اس کی مغفرت فرما دی. فرمایا یہ رات اپنے ساتھ اتنی برکتیں لے کے آتی ہے، اتنی عمومیت کے ساتھ برکتیں لے کے آتی ہے، اتنی فضیلتیں لے کے آتی ہے. فرمایا جو اس رات میں خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے وہ رب اس کو معاف فرما دیتا ہے. اور پھر تابعین کا انداز ہے، حضرت خالد بن معدان، حضرت لقمان بن عامر، یہ شامی تابعین اور محدثین ہیں. اور آپ کے بارے میں ہے کہ آپ 15 شعبان کی رات کو مسجد میں آتے تھے اور عبادت کرتے تھے. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ ہم 3 دوست جب مسجد میں آئے پہلی مرتبہ تو ہم نے عبادت کی، پھر لوگوں نے دیکھا وہ آتے گئے. فرمایا 1 سال ایسا ہوا، پہلے آغاز کیا تھا تو 3 لوگ تھے، اب یہ حالت ہوئی کہ دمشق کی جامع مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. فرمایا وہ سارے لوگ جو ہمارے ساتھ شامل تھے وہ اس رات میں اللہ رب العالمین کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے. فرمایا وہ رات اتنی برکتیں لے کے آتی ہے. پھر فرمایا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس رات میں جو رحمتیں برکتیں اترتی ہیں اللہ ان رحمتوں کے صدقے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں ایک رات حضور میری باری تھی، حضور میرے پاس ٹھہرے تو میں سو گئی. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ حضور اپنے بستر پہ موجود نہیں ہے. میں نے سوچا شاید کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے. تو فرماتے میں اٹھی اور دوسری ازواج کے گھر میں دیکھا جا کے تو حضور وہاں موجود نہیں ہے. اب کہتے ہیں پھر میں سیدہ کے دروازے پہ حاضر ہوں اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے پوچھا گیا کون؟ تو میں نے بتایا عائشہ. تو کہا کہ رات کے اس پہر میں کیسے آئی ہو؟ تو بتایا کہ میں حضور کو تلاش کر رہی ہوں. تو بیٹی تھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، شہزادوں کو ساتھ لیا اور حضرت عائشہ سمیت یہ تمام افراد حضور کو تلاش کرنا شروع ہو گئے. مسجد میں گئے، مسجد نبوی کے اندر تو حضور موجود نہیں، دوسری جگہوں پہ گئے حضور موجود نہیں ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے لگتا ہے حضور کہیں جنت البقیع میں نہ تشریف لے گئے. آپ فرماتے ہیں ہم جنت البقیع میں جب گئے ابھی ہم داخل نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا پورا جنت البقیع قبرستان نور بنا ہوا ہے، پورا جنت البقیع نور بنا ہوا ہے. اور جب ہم آگے بڑھے تو دیکھا حضور ننگی زمین پہ سر رکھے رب کے حضور دعا کر رہے ہیں میرے مالک میری امت کی بخشش فرما دے. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. میرے مالک اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو کرم کرنے والا ہے، تو ہی عزت والا ہے. تو سیدہ آگے بڑھی، بیٹی تھی آگے بڑھی اور حضور کو اٹھایا. کہا بابا جان کوئی دشمن آ گیا یا کوئی پریشانی آ گئی یا کوئی وحی آ رہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا بیٹا کچھ نہیں ہوا، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ کی رحمتیں اتنی عمومیت کے ساتھ اترتی ہیں. جو اس رات میں رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین اسے ناکام نہیں رہنے دیتا. ان ربک حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. فرمایا تیرا رب بڑا کریم ہے،
بڑا حیا والا ہے جو اس کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ رب العالمین اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. فرمایا یہ رات اپنے ساتھ بے پناہ رحمتیں لے کے اترتی ہے، بے پناہ برکتیں لے کے اترتی ہے. فرمایا اس رات میں جو عبادت کرتا ہے، جو رب کے حضور اپنی حاضری لگواتا ہے، فرمایا اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آخری حدیث مبارک فرماتے ہیں حضور نے مجھے بتایا کہ جب 13 شعبان کی رات آئی تو حضرت جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے اور کہا حضور اٹھیے، تہجد کا وقت ہو گیا ہے اور اپنے رب سے اپنی امت کے بارے میں سوال کیجیے. فرماتے ہیں میں اٹھا، نماز تہجد ادا کی اور رب سے اپنی امت کی مغفرت طلب کی. تو رب کے حضور سے، رب کی بارگاہ سے آواز آئی میرے محبوب میں نے آپ کی 1/3 امت کی بخشش فرما دی. حضور نے فرمایا میں رب کے حضور سجدہ ریز ہوا لیکن مجھے اپنی 2/3 امت کی بڑی پریشانی تھی. میں ان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میرا رب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. فرماتی ہیں جب 14 شعبان کی رات آئی تو جبریل امین پھر حاضر ہوئے اور کہا حضور تہجد ادا کیجئے اور اپنی امت کے بارے میں اپنے رب سے سوال کیجئے. حضور فرماتے ہیں میں اٹھا، نماز تہجد ادا کی اور پھر رب کے حضور امت کے بارے میں سوال کیا تو میرے رب نے فرمایا اے حبیب آپ کی 2/3 امت کی بخشش فرما دی. فرمایا پھر مجھے 1/3 امت کی پریشانی تھی کہ بقیہ 1/3 امت کا کیا ہوگا. فرمایا جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو میں رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہوں، اپنے امت کے بارے میں سوال کرتا ہوں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے آواز آتی ہے قد وہب لک جمیع امتک، حبیب آپ کی تمام امت آپ کو عطا فرما دی ہے اور آپ کی تمام امت کی بخشش فرما دی ہے. فرمایا اے حبیب یہ وہ رات ہے جس رات میں میری بارگاہ سے کوئی بھی بندہ جب سوال کرے گا، کوئی بھی بندہ جب مانگے گا، فرمایا اس رات میں رحمت اتنی عمومیت کے ساتھ اترتی ہیں کہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں غروب آفتاب کے وقت اور اعلان کرتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له، الا مبتلی فاعافیہ، الا من مرزق فارزقہ. فرمایا اس رات میں دعائیں، کوئی استغفار طلب کرے اسے دیا جاتا ہے، کوئی رزق مانگے اسے دیا جاتا ہے، کوئی پریشانی کا مارا ہے اسے دیا جاتا ہے. فرمایا کوئی دامن پھیلائے جو بھی مانگے اللہ رب العالمین اس کو عطا فرما دیتا ہے. اور آخر میں علماء کرام متقدمین نے اس کے بارے میں مسائل لکھے. حضرت خالد بن میدان اور دیگر تابعین نے لکھا ہے، محدثین نے بھی لکھا ہے کہ باقاعدہ طور پر اس رات میں نوافل کے لیے لوگوں کو بلانا، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں متقدمین کا، اور یہ اس وقت کا اس کے ساتھ علماء نے وجہ بھی لکھی ہے. علامہ منشا تابش قصوری وہ لکھتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے، ذرا دیکھیے گا اس وقت میں روکا جا رہا ہے کہ لوگوں کو نوافل کے لیے باقاعدہ نہیں بلانا، اور ساتھ توجیہ بھی لکھی ہے کس وجہ سے کہ اس وقت فرائض قضا کرنے کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا. فرائض واجبات اور سنن کسی کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ وہ ان کو قضا کریں گے، کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی نظریہ نہیں تھا. اس وقت علماء نے لکھا کہ نوافل کے لیے باقاعدہ بلانا یہ درست نہیں ہے. لیکن علماء نظامیہ اور میں جس ادارے کا خوششین ہوں، علماء بھیرا شریف اور دیگر ابھی کے علماء نے لکھا ہے اور ہمارے وقت کے علماء نے لکھا ہے، اور بالخصوص علامہ منشا تابش قصوری جو ہمارے دور کے بہترین عالم دین ہیں، انہوں نے لکھا ہے یہ وہ دور ہے جب میری محبوب کی امت کو محبوب کی ذات سے دور کیا جا رہا ہے، جب بالکل دین سے دور کیا جا رہا ہے، عبادات سے دور کیا جا رہا ہے. یہاں تو نوافل سنن تو دور کی بات ہے، لوگ فرائض کرنے نہیں آتے، لوگ فرائض ادا نہیں کرتے. تو میں اس وقت کا معاملہ اس وقت تھا جب لوگ فرائض ادا نہیں کرتے تھے. لیکن اب علماء کے لیے ضروری ہے کہ جو ائمہ مساجد ہیں، علماء کرام ہیں، وہ اعلان کریں، بتائیں لوگوں کو کہ لوگوں ایک رحمت والی رات آ رہی ہے، ایک برکت والی رات آ رہی ہے، آؤ نا سارے مل کے رب کے حضور دعا مانگتے ہیں، اللہ کسی کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ رات آئے تو جمع ہو کے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، جمع ہو کے رب کے حضور استغفار کرو، جمع ہو کے رب کے حضور اپنے گناہوں کے استغفار معافی طلب کرو. فرمایا اللہ کسی ایک کے صدقے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا میرے احباب نے بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے، اور بالخصوص احباب کو دین کا فہم دینے کے لیے
تو میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو کچھ آپ کے گوش گزار کر سکا، اور یہ بھی میرے علم میں ہے کہ بڑے خوبصورت انداز میں علامہ قاری علی شیر سعیدی صاحب درس قرآن دے رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے علم و فضل میں، ان کے انداز میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔